ناظرین آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا کے اس پروگرام میں. میں عادل محمد آپ کا استقبال کرتا ہوں اس ویری امپورٹنٹ ایپیسوڈ میں, جس میں ہم جڑیں گے پروین طلح میڈم کے ساتھ. پروین طلح جو ریسنٹلی 2009 تک UPSC کی ممبر رہی ہیں اینڈ اے ویری ڈائنامک لیڈی کمنگ فرام اے ویری ریپیوٹیڈ فیملی آف لکھنؤ اینڈ ڈاٹر آف اے فریڈم فائٹر مسٹر محمد طلح. میڈم آئی انوائٹ یو آن دس شو جس کا نام ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا. آپ کو اس ایپیسوڈ سے جس سے ہم بات کرنے والے ہیں, میں پہلی بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, کیا علم انسان کو پر لگا دیتا ہے وہ پرواز کے لیے جس کی اس کو ضرورت آج بہت شدت سے ہے. بالکل صحیح کہا عادل صاحب آپ نے. واقعی میں تعلیم انسان کی شخصیت کو بدل دیتی ہے, اس کی صلاحیت کو بدل دیتی ہے, اور وہ جو کچھ کر سکتا ہے اس کو بھی نہیں پتا علم حاصل کرنے کے بعد کیا کیا کر سکتا ہے. میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیونکہ بلانگ ٹو لکھنؤ اے ویری کلچرل سٹی, آپ مجھے بریفلی ویری بریفلی اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے. میرے والد ایک فریڈم فائٹر تھے, جنگ آزادی میں وہ انہوں نے لڑا ہے, اور وہ بہت بڑے وکیل بھی تھے, ایڈوکیٹ. میری والدہ کو انہوں نے BA تک پڑھوایا تھا شادی کے بعد 10واں کر کے ان کی شادی ہوئی تھی. پھر انہوں نے یہاں IT کالج میں پڑھوایا, یونیورسٹی میں پڑھوایا انہیں. تو دونوں ہی پڑھے لکھے تھے اور بہت بڑا خاندان تھا ساتھ میں. آپ جیسے گرل چائلڈ تھے اس زمانے میں جب انڈیپینڈنس بالکل 1950s کی ارلی 50s کی بات ہے, تو آپ کا ماحول اس وقت کا کیسے تھا؟ گرل چائلڈ کی ایجوکیشن کے بارے میں کیسے خیالات؟ بھائی مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں گرل چائلڈ ہوں یا بوائے چائلڈ ہوں. ہمارے اور ہمارے بھائی میں تفریق کبھی نہیں کی گئی, نہ میرے والدین نے کی نہ میرے دوسرے رشتہ داروں نے کی. اتفاق سے ہمیں نہیں اندازہ ہوا. جی بیسٹ اسکول میں مجھے داخل کیا گیا, لوریٹو کانوینٹ میں. جی میں آپ بتا رہی تھی پہلے بھی کہ آپ کا پیدائش کے وقت ہی آپ کا نام رجسٹر ہوا تھا. ہاں, پیدائش ادھر پیدا ہوئے ادھر رجسٹر ہوا. اچھا, آپ کے بھائی بھی ایک بھائی بھی تھے اسامہ طلحہ, میرا بھائی وہ جرنلسٹ شاید جرنلسٹ تھا, بہت جانا مانا جرنلسٹ تھا, مگر اس کا انتقال 40ویں سالگرہ سے پہلے ہی 1995 میں ہو گیا تھا. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کمنگ فرام سچ اے ریپیوٹیڈ فیملی, اور وہ اس ٹائم میں جب ہندوستان کے ماحول تھا, اس ماحول میں آپ کے فیملی میں جو جذبہ تھا کہ ایجوکیشن کی طرف بچوں کو رجحان ہونا چاہیے, تو وہ کس قسم کا ماحول تھا؟ بیکاز وہاں پہ انسیکیورٹیز تھیں, پارٹیشن ہوا تھا, فیملیز ڈیوائڈ ہو چکی تھیں. تو آپ مجھے بتائیے تھوڑا سا ویری بریفلی. دیکھیے, ہماری فیملی ڈیوائڈ تو ہو گئی تھی, ہم اس کو اکٹھے نہیں دیکھ پائے تھے. ہمارے والد کے بھائی چلے گئے پاکستان, تو ایک قسم کا ڈپریشن تو ان میں تھا, مگر بڑا زبردست آپٹمزم بھی تھا. اور یہ لگتا تھا کہ بس وہ اسامہ تو چھوٹے ہی سا تھا, میری پڑھائی پر سارا کنسنٹریشن. اس دوران جب آپ نے اپنی اسکولنگ کی اور آپ نے وہ فیملی کی طرف سے جو آپ کو انکریجمنٹ ملا, کس کا آپ سب سے بڑا آپ کو یوگدان سمجھتے ہیں, کنٹریبیوشن سمجھتے ہیں آپ کے اندر جو فائر فار ایجوکیشن تھا؟ اس کے اپنے والد سے مجھے بہت انکریجمنٹ ملا, میری والدہ سے بھی, دونوں بہت کوآپریٹ کرتے تھے. اور گھر میں باتیں بھی اس قسم کی ہوتی تھی جس سے یہی لگتا تھا کہ تعلیم کے بغیر کوئی قدم آگے اٹھ ہی نہیں سکتا. اچھا, how you reach to because now I will come to the most important part آپ کی لائف کا, کہ you as a Muslim and an Indian who آپ نے پہلی بار ایک مسلمان ہوتے ہوئے ایک مسلم گرل لیڈی IRS کے لیے سلیکٹ ہوئی 1968 کے بیچ میں. وہ مجھے بتائیے کیسا آپ کے ذہن میں؟ جب ہم سینئر کیمبرج میں مجھے فرسٹ ڈویژن ملا, تبھی سے میرے والد IAS اچھا کہنے لگے کہ مجھے کرنا ہے, اور ان لڑکیوں کا ذکر کرتے تھے جو اس وقت تک آ گئی تھیں. جیسے ہمارے لکھنؤ میں, UP میں تو 1953 میں آئی تھی, مگر اینا جارج کیرلا کی سب سے پہلی IAS آفیسر تھی. اچھا. ہاں,
اور ایک مس متل تھی اچھا جو لکھنؤ میں 1953 میں یوپی کا جنگ. اچھا ان کا ذکر کرتے تھے اور بھی لیڈیز اکا دکا آ رہی تھیں, ان کا ذکر کرتے تھے فادر, اور یہ لگتا تھا جیسے گلیمرائز کر رہے ہوں, تو ہمارا دل اسی طرف اچھا جانے لگا. ہاں, تو آپ جب you were ready for appearing for the examination for UPSC for the Indian services, آپ کے ذہن میں کس قسم کا ویژن تھا, کس قسم کی سروس ڈرائیو تھی ہندوستان کے تحت اور انسانیت کے تحت اور ملک کے تحت, وہ آپ تھوڑا سا شیئر کریں گے ہمارے ویورز کے ساتھ؟ ہم ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کو ہم سے پہلی والی پیڑھی نے آزاد کیا, ہم اس ہندوستان کو ایسے چوٹی پر پہنچائیں جو وہ لوگ نہیں پہنچا پائے. انہوں نے آزاد کر کے ہم کو دیا ہے کچھ, ہمیں اس کو اور آگے بڑھانا ہے, یہ ہمارے دل میں تھا. اور ہمارے فادر نے ہمیشہ ہم کو بتایا کہ جب تک تم ایسی پوزیشن میں نہیں بیٹھو گی جہاں ڈیسیژن میکنگ بھی تمہارے ہاتھوں میں ہوگی, تم کچھ نہیں کر سکتی ہو. ہاں, اگر تم آئی ایس میں نہیں آ پاتی ہو, آئی آر ایس میں یا کسی سپیریئر سروسز میں نہیں آ پاتی ہو آئی ایس کے ذریعے, تب تم سوچو گی کہ تم پڑھانے کی نوکری. اس زمانے میں آؤٹ لیٹس ہی کتنے ہوتے تھے, نوکریاں کم ہوتی, ڈاکٹر ہوتی تھی لڑکی یا پڑھاتی تھی. تو میں نے دونوں کی تیاری کر. میں نے یونیورسٹی میں مجھے معلوم تھا کہ ہم ٹاپ کریں گے, فرسٹ ڈویژن آئے گا, تبھی مجھے یونیورسٹی کی نوکری ملے گی. ناظرین, ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, آپ کہیں جائیے گا نہیں, میں ابھی لوٹتا ہوں. ناظرین, آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا کے اس پروگرام میں. ہم بات کر رہے ہیں پروین طلحہ سے. اور میڈم, ہم بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں واپس آؤں گا, آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا جو ویژن تھا جب آپ نے جوائن کیا, جو آپ کے ایسپریشنز تھے, جو سروس موٹو تھا, اس میں آپ کو سروسز میں کس طریقے سے کہاں چیلنجز ملی, کہاں رکاوٹیں آئی ہیں, کہاں پہ آپ ایکسل کر سکی ہیں, آپ مجھے ڈیٹیل میں بھی اچھی تھوڑا with good incidences پلیز آپ مجھے بتائیے. دیکھیے, کسی بھی سروس میں چاہے آپ بیوروکریسی میں ہوں یا آپ ٹیچنگ میں ہوں, کہیں ہوں, کچھ چیلنجز آتے ہیں, کچھ بلاکیجز آتے ہیں, مگر اس کی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی پرٹیکولر کاسٹ کے ہیں یا کمیونٹی ہے کہ اس لیے آئے ہیں, نہیں آتے ہیں. بٹ جینڈر بھی تو ہے, آپ being a woman you must have faced certain male dominated society میں اس وقت کی آپ کو کچھ چیلنجز. ہاں, اب دیکھیے, ہم کسٹم کی سروس میں بھی ہم ساتویں عورت تھے, تو اتنا لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ عورتیں کیا کیا کر سکتی ہیں, کیا کر چکی ہیں. اچھا, اور یوں بھی 69 میں 22 سال تو ہوئے تھے, 20 سال تو ہوئے تھے, کچھ زیادہ وقفہ تو گزرا نہیں تھا. جب ہم پہلے تو یہیں لکھنؤ میں ہم کو 1 سال کے لیے پوسٹنگ کوئی ملی, اس کے بعد دلی بھیجا گیا, تو ہم کو کوئی انڈیپینڈنٹ چارج نہیں دیتے تھے شروع میں. This is in early 73 میں ڈویژن کا چارج, ڈویژن کا اسسٹنٹ کلیکٹر اس وقت کہلاتا تھا, وہ انڈیپینڈنٹ چارج سمجھا جاتا تھا. میں نے کچھ دن تو دیکھا اور لوگ بھی کہنے لگے ہم سے کہ ارے تمہارے پاس تو کوئی چارج نہیں ہے, تم تو یہ کوئی چارج ہوا, فورن ٹریول ٹیکس ایک ہوا کرتا تھا, اس کا ہم کو اسسٹنٹ کلیکٹر بنا دیا تھا. تو پھر میں کمشنر کے پاس گئی, اس وقت کلیکٹر کہلاتا تھا, اور ان سے پوچھا تو ان کا نو یو آر اے گرل. ہاں, بس جنڈر بایس ہو گیا تھا. انہوں نے یو آر اے گرل, یو ول, تمہارے لیے مشکل ہوگا, کچھ اس طرح سے انہوں نے سمجھایا. تو یہ نہیں کہ میں سمجھ گئی, مگر میں نے اس وقت جواب دینا مناسب نہیں سمجھا, چلے آئے. پھر تھوڑے دن کے بعد گئے, پھر وہی کہا, اور اس طرح سے 2 سال بیت گئے. آپ کی سنوائی نہیں ہوئی صحیح طریقے سے؟ کلیکٹر سے تو نہیں ہوئی سنوائی. اور پھر یہ کہنے لگے کہ یو ہیو نو ایکسپیرئنس. جب انہوں نے یہ کہا کہ یو ہیو نو ایکسپیرئنس, تو میں نے کہا
کہ ایکسپیرینس آئے گا کیسے جب میں اس کرسی پہ بیٹھوں گی نہیں. یہ تو میں نے صاف صاف کہنا شروع کر دیا. پھر ایک صاحب کلیکٹر لیول پہ نہیں, ڈپٹی کلیکٹر لیول پہ میرے باس جو آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ پروین یہ تو تمہیں نہیں بیٹھے رہنا چاہیے یہاں, تم کو کچھ کرنا چاہیے. تو اب کلیکٹر سے تو بات ہو چکی تھی, اس کے اوپر ممبر ہوتا ہے, مگر ممبر کے پاس جانے کے لیے ہمیں اجازت لینا پڑتی ہے اپنے باس سے. اس وقت کوئی اجازت, پروٹوکول ہے بیوروکریسی میں بڑا زبردست. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ چھٹی پہ تھے کلیکٹر, ڈپٹی کلیکٹر نے اجازت دی, میں ممبر کے پاس گئی اور ان کو بتایا, انہوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہی ہو, اور انہوں نے مجھے پوسٹ کروا دیا. اچھا. اور اس کے بعد ایک سے ایک پوسٹ ملی مجھے. اچھا. اور میں نے میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی جرنی تھی ایز اے responsible Indian officer, تو اس کے good points and when different other challenges, آپ کچھ انسیڈنٹس ہیں جو یاد رہ گئے آپ کے جو زندگی کے ساتھ رہیں گے, ایک دو انسیڈنٹس آپ شیئر کر سکیں گے ہمارے ویورز کے ساتھ. وہ جاننا چاہیں گے کہ فرسٹ مسلم سروسز کی لیڈی, how she faced the challenges and how courageously she stood. میں دیکھیے ایک بات بتا دوں, مجھے کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میں مسلمان ہوں یا الگ ہوں, باقیوں سے الگ ہوں. یہ احساس نہ مجھے کسی نے کروایا بھی نہیں, نہ کسی نے کروایا. جی ہاں. اور میرے والد نے, سب سے پہلے تو میرے والد نے مجھے یہ احساس کبھی نہیں دیا کہ میں کسی مائنورٹی کمیونٹی کی لڑکی ہوں, دوسروں سے الگ ہوں. تو جو بھی مجھے ملتا تھا پوسٹ, اس میں میں دل و جان سے لگ جاتی تھی. یعنی سب سے پہلے مجھے ڈپٹی نارکوٹکس, ایک عورت کو جو ڈپٹی نارکوٹکس کمشنر بنایا گیا, وہ مجھے بنایا گیا یو پی کا. میں صرف یہ نہیں کرتی تھی کہ آفس میں بیٹھی رہوں, میں گاؤں گاؤں جاتی تھی, افیم کی کھیتی دیکھتی تھی, دورے کرتے تھے بوائی کے زمانے میں. اور آپ تو بالکل بہت ڈرتے ہوں گے اس وقت لوگ آپ سے. ہاں ڈرتے تھے. ڈرنے کا تو سوال بس یہ ہے کہ جس کو سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ ایماندار ہے, یہ جسٹ ہے, اس سے ضرور ڈرتے ہیں. اچھا. جس کو سمجھتے ہیں ہم تھوڑا ڈاما ڈول کر سکتے ہیں, اس سے نہیں ڈرتے ہیں. اچھا. تو یہ تو آدمی سمجھ ہی جاتا ہے, آپ کا سٹاف سمجھ جاتا ہے, اور وہ سب لوگ سمجھ جاتے ہیں جن کو آپ سے کام ہوتا ہے. یعنی افیم بونے والے لائسنسیز, وہ گڑبڑ نہیں کر سکتے تھے, اور ہمارے انسپیکٹران جو تھے وہ ان سے نہیں مل سکتے تھے. یہ ایک ڈر تو تھا. اور اسی طرح سینٹرل ایکسائز میں, اسی طرح سے کسٹمز میں. پھر آپ کے جو لاسٹ جو پوزیشن تھی آپ کی ممبر ایز یو پی ایس سی, اس کا کوئی ایک آدھ انسیڈنٹ, کوئی ایکسپیرینس آپ کہیے جہاں پہ آپ کو صحیح معنوں میں لگا کہ یو ہیو ریئلی اچیو. دیکھیے اس سے پہلے تو ہمیں کسٹمز میں کئی بار ہم نے ایز کمشنر کسٹمز آئی میڈ اے مارک, اور ریونیو ہم نے ایسی کلیکٹ کر کے دکھائی. سینٹرل ایکسائز کمشنریٹ میں اورنگ آباد میں 13 ڈسٹرکٹس میں نے کور کیے, میرے انڈر میں تھے. میرا ریونیو پہلے سالوں سے ہمیشہ زیادہ رہا, اور کیسز جو پریونٹیو کے کیسز ہوتے تھے وہ بہت ہوتے تھے. اور اسی طرح سے جب میں ڈائریکٹر جنرل کسٹمز ہوئی اور ٹریننگ, آئی واز ٹریننگ چیف فار دا ہول آف انڈیا, تب میں نے ایک وہ مجھے لگا کہ دیٹ واز دا گرینڈ فینالے آف مائی کسٹمز کریئر. وہ میری جو اکیڈمی تھی اس کو ناسن کہتے تھے, نیشنل اکیڈمی فار کسٹمز ایکسائز اینڈ نارکوٹکس, اس کو ہم نے ایک انٹرنیشنل اسٹیٹس دلوایا. It's a pride for India. And you work for it. You work for it. آپ نے کام کیا اس پرائڈ کو حاصل کرنے کے لیے. جی ہاں, ایشیا پیسیفک ریجن میں جتنی کسٹمز کی ٹریننگ جن ممالک میں ہوتی تھی, وہ ہمارا ٹریننگ اکیڈمی, ہماری ٹریننگ اکیڈمی کا 1 to 2% ہی پارٹیسپیشن ہے ان گورنمنٹ سروسز آف مسلمس ان پرٹیکولر, جبکہ پاپولیشن ہمارا 16 to 18% مانا جاتا ہے. آپ اس کی وجہ مجھے بتائیے, کیونکہ دیکھیے پارٹیسپیشن جب تک نہیں ہوگا آپ
पोजीशंस पे एक्सेल नहीं कर सकते और उसमें दाखिल नहीं हो सकते. You please tell me how you feel about it. वो सब जो रीज़न है, जो आपने शुरुआत में कहा जी कि तालीम ही परवाज देती है किसी भी कम्युनिटी को. जी. तालीम की कमी आ गई है इन 64 सालों में हमारी कम्युनिटी में. अवेयरनेस की कमी आ गई है. उसे पता नहीं है कि हमारे हाथ में क्या तिजोरी हमारे हाथ में कैसी कैसी कुंजियां इस हुकूमत ने इस मुल्क ने हमें दी हैं, उन पे हमारी नजर नहीं पड़ती है. हम ताले देखते हैं लेकिन कुंजियों की तलाश हम नहीं करते. शायद ये बात क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ये इसलिए हो रहा है कि देखिए, थोड़ा बहुत तो हम सरकार को भी कहेंगे, माइनॉरिटी मिनिस्ट्रीज हैं, माइनॉरिटी कमीशन है, मगर थोड़ा विल की कमी जरूर है. दिस इज वेरी गुड नोट दैट वी लैक विल. हम जो है दोनों, गवर्नमेंट भी इसमें जिम्मेदार है, ये जो पिछड़ापन है, और मुसलमानों की बहुत हद तक उसमें कमियां रही हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं है. इस बात को इसे थोड़ा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अब एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना पड़ेगा. मिसेस परवीन तला, नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम लौट कर आएंगे और बात करेंगे अपने अगले सेक्शन में कि मुसलमानों में जिस किस्म का पिछड़ापन है एजुकेशन को लेकर और पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड हायर पोस्ट इन इंडियन सर्विसेज, वो क्यों है, उसकी वजूहत क्या हैं, और गवर्नमेंट कहाँ तक जिम्मेदार है, और मुसलमान कम्युनिटी एज सच क्यों उसको अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करने में फेल होती है. हम इसके बारे में बात करेंगे. आप कहीं जाइएगा नहीं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम अभी लौट कर आएंगे. नाजरीन आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं परवीन तला से. मैडम, आप मुझे बताइए, जो बात मैं कह रहा था कि मुसलमानों में इस किस्म का डर, डॉगमास क्यों है कि हम जो है एजुकेशन की तरफ दौड़ लगाने से कोई हासिल नहीं होगा, और हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 1 to 2% या माइनॉरिटीज़ का, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का, वो इस बात का इंडिकेशन देता है कि हमारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. वजह पेरेंट्स का रोल और बच्चों का अपना रोल और गवर्नमेंट का रोल. प्लीज देखिए, थोड़ा बहुत तो प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स है लड़कों में और उनके वालिदैन में भी, और मुझे लगता है कि उन पढ़े लिखे लोगों में भी जो उनको आगे बढ़ा सकते हैं, उनको धक्का दे सकते हैं आगे के लिए. ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ जो मुसलमान लड़कों को थोड़ा बहुत इंकरेज कर सकते हैं कि नहीं भाई कोशिश करो, क्यों तुम सोचते हो, क्यों तुम्हारे दिमाग में परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स है. हाँ, थोड़ा बहुत, बल्कि कुछ ज़्यादा ही कह सकते हैं. तो यही बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है. माइनॉरिटीज़ के लिए सरकार ने बहुत स्कीमें बनाई हैं, मगर ये नहीं सोचा है कि वो सब स्कीम्स के जो फ़ायदे हैं वो इन मुसलमानों तक कैसे पहुंच सकते हैं. आपने डिलीवरी सिस्टम नहीं अच्छा भाई आपने बनाए हैं, मगर बनाए हैं अपनी जेब में रखने के लिए तो नहीं बनाए हैं, मिनिस्ट्रीज में सजाने के लिए तो नहीं बनाए हैं. ये आपने एक कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया है. एक चीज तो सोचने की है कि एक 200 मिलियन, ए बिग सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन वी कैन से, जो माइनॉरिटीज की हैं, तो उसमें अगर इस तरीके से ध्यान ना हो गवर्नमेंट का और उस पर इम्प्लीमेंटेशन और डिलीवरी ना हो, तो गवर्नमेंट को ये फियर नहीं है कि ये जो है हमारे लिए बहुत बड़ी ड्रॉबैक बन जाएगी आगे चल के. अभी भी बननी है, लग रहा है. बिल्कुल. अरे भाई, माइनॉरिटीज जो हैं, बल्कि इसे हम अपने आप को माइनॉरिटी समझते नहीं, हम अपने आप को सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी समझते हैं. अगर ये सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी पीछे रह गई तो हिंदुस्तान, हमारे इंडिया का कितना नुकसान होगा. हमारे देश, जैसा हमारा ये प्रोग्राम है, हम बदलेंगे देश बदलेगा. ये जो सोच है, जो बदलाव जो आना चाहिए, वो पहला कदम यकीनन एजुकेशन है. तो उस पर गवर्नमेंट और कम्युनिटी सबका फोकस होना चाहिए था. क्यों नहीं? मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ इतना फियर. मैं बार बार वही बात पूछ रहा हूँ, इतना फियर क्यों है? इतना फियर. एक बात हम और बताना, गवर्नमेंट भी क्यों इस पे जो है प्रोएक्टिव नहीं काम करती? अरे भाई, जब प्रोएक्टिव नहीं काम कर रही, अगर आपको महसूस हो रहा है, हमको महसूस हो रहा है कि गवर्नमेंट प्रोएक्टिव काम नहीं कर रही, तो हमारे माइनॉरिटीज में एक मुट्ठी भर तो ऐसे इंसान हैं जो अपनी आवाज उठा सकते हैं. क्यों नहीं उठाते?
ہم ایک بات کہنا چاہیں گے اپنی کمیونٹی کے بارے میں کہ جو لوگ مٹھی بھر آگے بڑھ گئے ہیں انہوں نے پیچھے مڑ کے اپنے بریدرن کو, اپنے بھائیوں کو نہیں دیکھا, پیچھے ہاتھ نہیں پھیلایا کہ لو یہ میرا ہاتھ پکڑو, اور ان کو پکڑ کے آگے نہیں گھسی. they are selfish. They have only a self agenda. اچھا, ہمارے وہ مسلمان بھائیوں کے پاس صرف سیلف ایجنڈا ہے, وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں, کمیونٹی کے بارے میں. اچھا, اور یہ بھی ہے کہ دیکھیے اور بھی کاسٹس ہیں, سب ایک دوسرے اپنے بارے میں سوچتی ہیں, پبلک میں آ کے لڑتی بھی ہیں, مگر ہم جب اپنے بارے میں سوچنے لگتے ہیں تو دوسرے بھی کہنے لگتے ہیں کہ ہم کمیونل ہیں. نہیں, کمیونلزم کی بات ہی نہیں ہے آج کے ہندوستان میں. جیسے ایکول اپرچونٹیز فار آل, کانسٹیٹیوشن وہی دیتا ہے, جوڈیشری وہی دیتی ہے, ہمارا سسٹم اس کے لیے it is determined that we will give equal opportunity. ایسے سسٹم میں ہم کو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں equal opportunity نہیں ملتی ہے تو یہ ہماری غلطی ہے. ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے. ہاں, definitely in any plural society there will be forces کام کریں گی جو ہے کسی کو دبائے گی, کسی کا فیور کریں گی. ان سب سے اوپر اٹھنے کے لیے جیسے ہم نے کہا کہ یہ جو ایجنڈا ہے کہ ایجوکیشن, وہی ہم کو اس سے اٹھانے کے لیے مدد کرے گا. ایجوکیشن ہمیں بھی پھیلانا ہے, دیکھنا ہے سرکار کی جو ایجوکیشن کے بارے میں اسکیمز ہیں وہ مسلمانوں تک پہنچ رہی ہیں. مسلمان عام طور سے یہ دیکھا گیا, یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو مسلمان ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں ان میں نہ ڈرینیج ہے, نہ اسکول بنے ہوئے ہیں, نہ اس میں بجلی ہے, نہ پانی پہنچتا ہے ڈھنگ سے. یہ تو میں خود ایکسیپٹ کرتی ہوں, میں نے آبزرو کیا ہے. تو یہ سب دکھانا ہے, ہمیں سرکار کو دکھانا ہے. کچھ ایسے ہمارے کمیونٹی کے ممبران جو لیڈر بن کے سامنے آپ کا جو جذبہ ہے اور جو جوش سے جس فیلنگ سے اور جس درد سے ہندوستان کے لیے, عام انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے آپ نے جو بات کی ہے, آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے کمیونٹی میں جیسا مائنورٹیز ہیں یا اسپیسیفکلی مسلمان ہیں, ان میں آج ایک سوال اٹھتا ہے کہ لیڈرشپ نہیں ہے اور فیسز آف کمیونٹی نہیں ہے, کریڈیبل فیسز. ایسے ماحول میں آپ کو ایسا کہ جیسے آپ نے اتنی بڑی پوزیشنز پہ آپ نے کام کیا, آپ جیسے کئی لوگ ہوں گے, تو یو ڈونٹ تھنک دیٹ دیر شوڈ بی اے بگر رول فار پیپل لائک یو ان دا سوسائٹی؟ بالکل ہم سمجھتے ہیں بگر رول ہونا چاہیے. اب جب کہ ہم خالی ریٹائر ہو گئے ہیں تو ہم باہر نکل کے کام ہمیں کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, اور ہم کرتے بھی ہیں. ہمیشہ الزام لگتا ہے کہ ریپریزنٹیشن نہیں ہے, لیڈرشپ نہیں ہے, فیس آف کمیونٹی نہیں ہے, مگر ڈھونڈا نہیں ہے. ارے بھائی ڈھونڈیں, آپ ڈھونڈیں تو فیسز ملیں گے, آپ ڈھونڈیں گے نہیں تو فیسز کہاں ملیں گے. ایسے بھائی آپ بیٹھے رہیں گے اور ڈھونڈیں گے نہیں تو کیا, اور سرکار کو ڈھونڈنا چاہیے. سرکار کو ڈھونڈنا چاہیے. سرکار کو معلوم ہے کہ سرکار کو صرف چند فیملیز کے بارے میں معلوم ہے, بس انہی فیملیز کو وہ پوزیشنز پہ بٹھاتی رہتی ہے. یہ تو الزام ہو گیا. میں اس بات کو آپ کی یہاں بات پہ کاٹتا ہوں, لیکن میرے پاس ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. وہ یہ ہے کہ آپ جو 70s اور 80s کا ہندوستان تھا, جس قسم کی جو انٹیگریٹی ان آفیشیلز ان پولیٹیکل سسٹم تھی, وہ انٹیگریٹی آپ کیوں اب یہ جو دور ہے, جیسے آپ 2009 لیٹسٹ آپ نے ابھی سروس میں آپ تھے, تو یہ ڈیگریڈیشن آف ایتھکس اور اخلاقیات پہ جو گراوٹ آئی ہے, جس کی وجہ سے کرپشن, طرح طرح کی مشکلوں کا سامنا ہندوستان کو کرنا پڑ رہا ہے, اس کی کیا سنگل ایک یا چاہیے کہیے دو وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس درمیان میں ویلیوز بالکل گر گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ 50s 60s ایون ارلی 70s تک وہ سارے لوگ جنہوں نے ایکسپیرینس کیا تھا, غلامی ایکسپیرینس کی تھی اور دیکھا تھا کہ اور کنٹریبیوٹ بھی کیا تھا آزادی کی لڑائی میں, وہ سب تھے. انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے ڈائریکشن بھی دیا تھا, اور وہ انہوں نے, اور ان کو درد تھا, خدمت کا جذبہ بھی, اور لوگ اس عمر کے تھے جنہوں نے جو محسوس کرتے تھے کہ بہت تکلیف اٹھائی ہے, تب ہمیں آزادی ملی ہے. اس آزادی کو سنبھال کے رکھو, اس ملک کو آگے بڑھاؤ کسی طرح سے, اور ہر انسان کو انکلوسیو وے. مگر آگے چل کے وہ طبقہ تو چلا گیا, اور ایسے لوگ آنے لگے کہ جن کو کوئی درد نہیں تھا, اور سرکار میں اکاؤنٹیبلٹی کاغذ پہ تھی, مگر اس کا استعمال نہیں. مس پروین طلعہ, یہاں اب
کیونکہ یہ سبجیکٹ اتنا بڑا ہے ایکچولی ہم آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہم اس ایپیسوڈ کو اور ایک ایپیسوڈ میں کریں گے اور اس سبجیکٹ کو بڑھائیں گے. اگلے ہفتے ہم مس پروین طلعہ کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے عادل محمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. جے ہند.